بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے، اس پاک ذات سے جو دن کو رات اور رات کو دن کرنے والا ہے، وہ ذات جو ہمیں رزق دیتا ہے اور وہی ہمیں زندگی دیتا ہے، اور وہی رب جو ہمیں موت دیتا ہے۔ میں سب سے پہلے سننے والوں کو سلام کہوں گا، السلام علیکم۔ آج کے ہمارے گیسٹ ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، بہت ہی نائس پرسنالٹی ہیں، اور وہ اپنے بارے میں خود بتائیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو اپنے بارے میں بتاتا چلوں، میرا نام ہے محمد فاروق اسحاق فرام بہاولپور۔ میں ایم فل کمپیوٹر سائنس کر رہا ہوں، میرا 3rd سیمسٹر ہے، اور اس کے بعد میں نے اب فری لانسنگ اسٹارٹ کی ہے اور یوٹیوب چینل چلا رہا ہوں میں۔ تو میم، انٹروڈیوس یور سیلف۔ السلام علیکم ٹو آل، میرا نام سید آمنہ نثار ہے اور میرا تعلق رحیم یار خان سے ہے۔ میں ماسٹرز ان کمپیوٹر سائنسز کی اسٹوڈنٹ ہوں اور فی الحال انٹرویوز کر رہی ہوں، اور اس کے علاوہ میں غزلز لکھتی ہوں، اردو غزلز۔ موٹیویشنل اسپیکر بننے کا مجھے بہت شوق ہے، مطلب میرا پیشن ہے۔ اس کے علاوہ میں اپنی ایک فاؤنڈیشن رن کرنا چاہ رہی ہوں جس میں بچوں کو سیلف ایکچولائزیشن، سیلف اسٹیم تک سکھاؤں ان کو، مطلب پہلے ان کو جو ہمارا مین مسئلہ ہے روٹی کپڑا مکان وہ پرووائڈ کروں، اس کے بعد ان کو ارننگ ود لرننگ سکھاؤں، اس کے علاوہ ان کو مطلب پہچان دوں ان کو کانفیڈنٹ بناؤں، ان کو کسی مقام تک پہنچاؤں۔ تو یہ بس میرے چھوٹے چھوٹے سے خواب ہیں اور یہی میرا تعارف ہے۔ ویل ڈن، بہت اچھا۔ میم، یہاں پہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب ٹرسٹ کا میرا بھی ایک مین کے مشن ہے، ٹرسٹ کا، فاؤنڈیشن کا، تو اس میں یہ ہے کہ اگر اس میں تھوڑا سا مائنڈ میں آتا ہے کہ اگر ہم یہ چیزیں سٹارٹ کر دیں تو وہ جی پھر مین کے پوری زندگی کے لیے محتاج رہیں گے۔ کیا ہم ان کو ایسا سیلف ارننگ سٹارٹ میں ہم ان کی ہیلپ کریں، ٹھیک ہے، لیکن بعد میں کیا ہے کہ ہم ان کو کیا ہے کہ ان کو سیلف ارننگ پہ لائیں، کہ خود کمائیں اور وہ اپنی ایبلٹیز کو جو ہے وہ انکریز کریں۔ جی، میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ میرا جو مین مشن ہے وہ اپنی فاؤنڈیشن بنانا، اس میں سیلف ایکچولائزیشن دینا بچوں کو، مطلب جی بیسک جی نیڈس ان کو۔ سیلف ایکچولائزیشن کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پہچانیں، جو ان کے اندر کی صلاحیت ان کو بروئے کار لائیں، تو وہ ان کو استعمال کریں گے۔ اور میں نے ان کو ساری زندگی جو ہے وہ پرووائڈ نہیں کرنی ہر چیز، جب ان کو ضرورت ہوگی، کیونکہ پیدا ہوتے ہی تو بچہ نہیں کما سکتا نا، وہ تو اس کی بیسک بالکل نیڈس ایسے۔ ہم اس کو پورا کر کے دیں۔ اس کے بعد جب وہ تھوڑا بڑا ہو جائے، پڑھنے لگ جائے، میں نے بچوں کو صرف کپڑے وغیرہ ہی نہیں مہیا کرنے، یہ کافی بار میں نے مینشن کیا اکثر شوز میں نے ان کو سکھانا ہے، پڑھانا ہے، اور اس کے بعد ان کو ان کی پہچان دینی ہے تاکہ وہ میرے بھی ڈیپینڈ پیچھے، اگر خدا نہ خواستہ میں آج مر جاتی ہوں تو میرے پیچھے 3-4 لوگ یا 10-12 لوگ ایسے ہونے چاہیے جو پھر لیڈر بنے، جو باقی لوگوں کو لیڈ کریں۔ تو یہ ہے بالکل میرا مقصد۔ ایسے۔ جی جی، بالکل پرفیکٹ۔ اچھا، آپ مین کے اپنے بارے میں، اپنی لائف سٹوری، آپ کیسے مین کے رائٹر بنی، کیسے غزل لکھنے کا شوق پیدا ہوا، اس چیز کے بارے میں آپ اپنا مین کے اپنی لائف سٹوری، اور آپ ایم سی ایس تک جو ہے اب ایم سی ایس کر رہی ہیں، تو یہاں تک اب کیسے پہنچی؟ مین کے میٹرک، انٹر، بیچلر، آپ نے محنتی تھیں یا پھر ڈل، اور اس کے بعد یا مڈل اسٹوڈنٹ شرارتی تھیں؟ تو اس چیز کے بارے میں آپ بتائیں۔ ایسا ہے کہ پہلے تو جو آپ نے کوشچن پوچھا، میں نے لکھنا کیسے سٹارٹ کیا، تو مجھے بچپن سے ہی لکھنے کا بہت شوق تھا۔ میں چھوٹے ہوتے ڈائری لکھتی تھی، 1-2 کلاس سے ہی میں نے ڈائری لکھنا سٹارٹ کر دی تھی، اور اکثر میں اپنی آپی سے بھی یہ فرمائش کرتی تھی کہ مجھے کوئی گفٹ دے تو وہ ڈائری گفٹ کرے۔
تو میں ڈائری اور پھول مجھے بہت پسند تھے، تو پھر ڈائری وہ مجھے اکثر لوگ گفٹ کرتے تھے اور میں ڈائری زیادہ لکھتی تھی۔ پہلے تو میں دوسرے لوگوں کے جو شعر مجھے اچھا لگتا تھا وہ لکھ لیتی تھی، پھر اس کے بعد میں نے اپنی شاعری لکھنا اسٹارٹ کر دی۔ پھر میرے بابا کے جو ٹیچر ہیں انہوں نے مجھے تھوڑا بہت گائیڈ کیا، اس کے علاوہ ایز سچ مجھے کوئی گائیڈنس نہیں ملی، وہ میں خود ہی لکھتی ہوں۔ تو یہ ہے کہ میرے بابا چیک کرتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً۔ اور اس کے علاوہ یہ شوق مجھے اس طرح سے پیدا ہوا۔ اس کے علاوہ آپ نے پوچھا کہ میری یہ اسٹوڈنٹ لائف کیسی رہی، تو میٹرک تک تو میں بہت بہت زیادہ محنتی اور ذہین بچی تھی، ذہین اسٹوڈنٹ مانی جاتی تھی، اور میں پوزیشن ہولڈر رہی ہوں ہمیشہ تھرو آؤٹ۔ تو اس کے علاوہ شرارتی میں میٹرک تک تو نہیں تھی میں، کیونکہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں بہت زیادہ پارٹیسپیٹ کرتی تھی۔ تو اس میں رائٹنگ کمپٹیشنز میں نے ون کیے، میں کیلیگرافی بھی کرتی آئی ہوں۔ اس کے علاوہ اسکیچنگ کرتی تھی، ڈرائنگ کیے۔ پھر اس کے بعد میں نے ایف ایس سی اور بی ایس سی میں آ کے میں نے بہت شرارتیں کی، اور اس کے بعد وہاں پہ بھی میں پوزیشن ہولڈر رہی الحمدللہ۔ اس بی ایس سی میں نے تحصیل میں ٹاپ کیا۔ پھر اب ماسٹرز میں آ کے تو میں بہت ہی زیادہ شرارتی ہو گئی ہوں، اور بھی زیادہ اب میں بہت شرارتیں کرتی ہوں، اور تھوڑا سا پڑھائی میں بھی اب میں مڈل لیول پہ آ گئی ہوں۔ شاید مجھے لگتا ہے کہ اس لیول پہ نہیں رہی، لیکن وہ شاید اس وجہ سے کیونکہ مجھے پتا چل گیا کہ آپ کی اور ڈگری سے زیادہ آپ کی اپنی سوچ انسان کی ورتھ ہے، تو وہ فیلڈ جو بھی جوائن کرے لیکن اس کی ایک پہچان ہے، وہ اس کو مطلب آگے تک پہنچا دیتی ہے۔ بالکل پرفیکٹ کہا آپ نے کہ جو ڈگری ہے، ڈگری اے پیس آف پیپر ہے، جو آپ کو آگے لے جاتی ہیں وہ آپ کی اسکلز ہیں، آپ کا نالج ہے، جو آپ کو اپنی منزل تک پہنچاتا ہے۔ بالکل بہت اچھا ہو گیا۔ تو نیکسٹ گول آپ کا جو لائف کا ہے، سب سے بڑا گول زندگی کا، وہ کیا ہے؟ میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا کہ میرے زندگی کا سب سے بڑا گول یہی ہے کہ میں نے ایک موٹیویشنل اسپیکر بننا ہے، لیکن جسٹ موٹیویشنل اسپیکر نہیں، جس طرح کے کچھ موٹیویشنل اسپیکر ہیں ایسے جن کو میں نے دیکھا کہ جو صرف بولتے ہیں، میں نے صرف بولنا نہیں ہے، میں نے عملاً بھی وہ کام کرنا ہے، مطلب لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے، ان کی کاؤنسلنگ کرنی ہے، ان کو مینٹور کرنا ہے، تو ان کے ساتھ انگیج رہنا ہے۔ صرف اسپیکر پہ آ کے اسٹیج پہ آ کے بولنا نہیں ہے، میں نے ان کے ساتھ چلنا بھی ہے۔ اس کے علاوہ سیکنڈ میرے 2-3 گول ہیں مین۔ سیکنڈ یہی ہے کہ میں نے اپنی فاؤنڈیشن چلانی ہے۔ فی الحال تو میں جی پرووائڈ کروں گی بچوں کو، کیونکہ میرا سٹارٹ ہوگا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ جو میرے پھر فیوچر گولز ہوں گے وہ پھر میں آپ لوگوں کو وقتاً فوقتاً بتاتی جاؤں گی، کہ میں پھر ان کو یہ ایجوکیشن کے حوالے سے سرو کروں گی، پھر ان کے لیے کچھ اسکول وغیرہ کا ارینج کروں گی کہ جہاں پہ ان کی لرننگ ہو۔ جیسے اسٹریٹس میں لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں جگہ جگہ بیٹھ کے، ٹھیلے والے ہیں، ان کو پڑھانے ایجوکیشن کے حوالے سے اویئر کروں گی۔ یہ ہے میرے خواب، یہ ہے میرے ایم، مین مقاصد میری زندگی کے۔ اس کے بعد تو بس اس کے بعد زندگی ختم ہی ہو جاتی ہے، کیونکہ جب آپ اپنا سب کچھ دے دیتے ہیں کسی کو تو پھر اس کے بعد کیا بچتا ہے۔ بالکل ایسے ہے، بالکل آپ نے ٹھیک کہا یہ ساری چیزیں۔ لیکن ایک چیز میں یہاں پہ اور پوچھنا چاہوں گا کہ موٹیویشنل اسپیکر بہت سارے ہیں، جی لیکن اس میں یہ ہے کہ کچھ جو ہیں ہمارے لوگ نچلے طبقے کے سمجھ لیں یا میڈل طبقے کے، وہ ان چیزوں سے جو ہے ایک قسم کا ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن لائیو کاؤنسلنگ نہیں کر سکتے۔ اس کی ریزن ان کی میٹنگ، ٹھیک، اور اس کے بعد ان کی ہائی جو فیس ہے، بہت زیادہ فیس ہوتی ہے ان سے ملنے کی یا ان سے میٹنگ رکھنے کی۔ تو کیا آپ بھی ان کی طرح کرنا چاہیں گی یا پھر فری آف کاسٹ کاؤنسلنگ؟ مین کے کچھ اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جو اس چیز کا بے حدی شوق رکھتے ہیں کسی ایسے پرسن سے ملنے کے لیے جس کا مین کہ آپ کو کاؤنسلنگ کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اس چیز کا پیڈ نہیں کر سکتے ہوتے، بالکل لیکن وہ ٹیلنٹ، ان میں ٹیلنٹ بھی پایا جاتا ہے۔ جی تو اس چیز کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل، اکثر ایسا میں نے دیکھا ہے کہ کافی سارے موٹیویشنل اسپیکرز ہیں جو ٹائم بھی نہیں دیتے، مطلب نہ ان کے پاس ٹائم ہے، نہ ان کے پاس بات کرنے کا وقت ہے، صرف پیج بنائے ہوئے ہیں، فالوورز بڑھائے ہوئے ہیں، مطلب ایک کمانے کا بھی ذریعہ بنایا ہوا ہے انہوں نے۔ تو سوری ٹو سے میں سب کی بات نہیں کر رہی، لیکن
کچھ لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں جو مطلب ان سے نمبر بھی مانگا جائے تو وہ نمبر دے کے بھی پھر بات نہیں کرتے. تو لیکن اور پھر اکثر لوگ جیسے آپ ان موٹیویشنل اسپیکر کو بلائیں، فلاں کو بلائیں، فلاں کو بلائیں. تو جب ہم ان سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اول تو ہمارے پاکستان میں یہ المیہ ہے کہ ان کا نمبر ہی نہیں ملتا، اور جب ان کا نمبر مل بالکل جاتا ہے ایسے تو وہ ٹائم نہیں دیتے. کیونکہ ہمارے پاکستان میں یہ بڑا مسئلہ ہے کہ کوئی بندہ ابھی تھوڑا سا ہی فیمس ہوتا ہے تو وہ ٹائم دینا ختم. مطلب سیلیبریٹی یہ نہیں ہے ہمارے ہاں، یہ بہت غلط. دن پہلے کسی موٹیویشنل اسپیکر کی ایک ویڈیو سن رہی تھی. وہ بڑا ینگ موٹیویشنل اسپیکر اور بڑا فیمس ہے، ماشاءاللہ اچھا کام کر رہے ہیں وہ. لیکن ان کی ایک اسپیچ، ان کی ایک ویڈیو سن کے مجھے بڑی حیرانی ہوئی. تو وہ فرما رہے تھے کہ آپ جب آپ کسی کے لیے ہر وقت اویلیبل رہتے ہیں تو آپ کی ویلیو نہیں رہتی. کافی حد تک ان کی بات ٹھیک تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ اگر شو میں دیر سے جاتے ہیں تو آپ ٹھیک کرتے ہیں، لوگ آپ کا ویٹ کرتے ہیں، فوراً نکل آتے ہیں. تو آپ یہاں کھڑے ہیں تو ان کو ہی آپ ویٹ کروا رہے ہیں، کتنی غلط بات ہے. پھر اس کے علاوہ آپ ان سے پیمنٹ بھی لے رہے ہیں، پھر بھی آپ دیر سے آ رہے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں، وہ فرما رہے تھے کہ لوگ آپ سے ویڈیوز، آپ کے ساتھ پکچرز بنوانا چاہتے ہیں تو آپ بناتے نہیں ہیں، آپ وہاں سے فوراً نکل جاتے ہیں، آپ ٹھیک کرتے ہیں. نہیں بھائی، آپ بالکل بھی ٹھیک نہیں کرتے. وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں اتنا وقت، ان کا بھی تو پنکچویلٹی نہیں ہے آپ کے اندر، کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لیٹ جائیں اور جلدی آئیں. کیونکہ جو لوگ ویٹ کر رہے ہیں آپ کا، ان کا بھی تو ٹائم قیمتی ہے. اگر آپ کا قیمتی، آپ سیلیبریٹی بن گئے ہیں، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ کسی کا وقت ضائع کریں. اور دوسری بات انہوں نے کہا کہ آپ کسی کا فون جلدی اٹھا لیتے ہیں تو آپ کی ویلیو کم ہو جاتی ہے. معذرت کے ساتھ، بہت معذرت کے ساتھ، آپ کی ویلیو ویسی ہی رہتی ہے. آپ بھی ان جیسے یہ بہت غلط بات ہے. باقی رہی کاؤنسلنگ کی بات، تو کاؤنسلنگ انشاءاللہ میں فری آف کاسٹ کروں گی. جو بھی مجھ سے کروانا چاہے، جو میرے پاس آنا چاہے، اس کی کروں گی. اور کاؤنسلنگ یہی ہوتا ہے کسی کو صحیح مشورہ دیتے ہیں. باقی جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جب آپ اندر سے تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں نا خود کو سدھارنے کی، خود کے اندر کوئی چینج لانے کی، تو پھر وہ چینج آنا شروع ہو جاتا ہے. باقی جتنے بھی، میں تو یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ بھئی آپ جس مقام پہ پہنچ جائیں، پر اپنی قوم، اپنے لوگوں کو نہ بھولیں، ان کو وقت دیں اور ان کے لیے اویلیبل رہیں. اور پنکچویلٹی کو جو ہے ہم نے اسٹیبلش کرنا ہے اپنے ملک میں. اور آپ کہہ رہے ہیں، آپ موٹیویشنل اسپیکر ہو کے کہہ رہے ہیں، جن لوگ، لاکھوں لوگ آپ کو سن رہے ہیں، آپ کو فالو کر رہے ہیں، آپ ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ لیٹ آئیں فنکشنز میں. مطلب پنکچویلٹی نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہمارے ملک میں. آپ ایک لیڈر ہیں، لوگ آپ کو سن رہے ہیں، آپ لوگوں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ لیٹ پہنچیں تاکہ لوگ آپ کا انتظار کرتے رہیں. اور مجھے سب سے زیادہ مسئلہ صرف ان دو چیزوں میں آتا ہے. ایک، لیٹ ہونے پہ، مطلب کوئی بھی فنکشن لیٹ ہو، کیونکہ ہم لوگوں کی عادت ہے، ہم لوگ پہلے ہی پہنچ جاتے ہیں آدھا گھنٹہ پہلے فنکشن سے. تو بالکل ایسے ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں. مین کے پہلے ہی پہنچ جاتے ہیں، یا ٹائم سے مین کے 10 منٹ 15 منٹ اتنا تو ضروری پہلے پہنچتے ہیں. جی بالکل. تو کوئی مجبوری ہو جائے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ٹائم پہ پہنچے. اور ہمیں پھر ویٹ کرنا اچھا نہیں لگتا ایسے لوگوں کو، کیونکہ ہم کسی کو ویٹ نہیں. اور دوسری بات یہ کہ آپ مس کمٹمنٹ مجھے بہت بری لگتی ہے، کہ آپ نے کمٹ کیا اس چیز کے بارے میں کہ ہم یہ کریں گے اور آپ نے نہیں کیا، یا آپ کو بھول ہی گیا بالکل. تو یہ بہت غیر ذمہ داری والی بات ہوتی ہے. یہ چیز مجھے بہت پرابلم کرتی ہے. ابھی بھی میں انٹرویوز لیتی ہوں تو سب سے زیادہ مسئلہ مجھے اسی چیز پہ آتا ہے کہ لوگ ٹائم دے کے پھر بھول جاتے ہیں، مطلب، یا پھر ٹائم لے کے پھر آپ سے دوبارہ کانٹیکٹ نہیں کرتے. تو مجھے اس چیز پہ بہت پرابلم ہوتا ہے. لوگوں کو پھر میں یہ کہتی ہوں، کیونکہ یہ پروفیشنلی ہمارا رویہ ٹھیک نہیں ہوتا. اگر آپ نے بالکل ایسے ہے. یہ جہاں اس طرح جیسے ہم یہ ایک قسم کے یہ دیکھا جائے تو یہ ایک ہماری بیسک سٹیج ہے. جی اگر ہم بالکل یہاں پر بھی ایسے کریں گے تو نیکسٹ لیول پہ کیا کریں گے وہ پھر آئیڈیا خود ہی لگا سکتے ہیں. بالکل. جب ہم ایک بات یہاں پہ ایک بات آپ نے بات کی، اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا تھوڑا سا.
آپ نے کہا کہ کچھ سلیبریٹیز مین کے ایسی ہیں جو کہتی ہیں کہ مین آپ ٹائم جو ہے وہ لیٹ، ٹائم جو ہے اس کی پابندی کرنا جو سوری ہے آپ کی وقت کا آواز کٹ چیز ہے. رہی ہے، دوبارہ اچھا اچھا، اب ٹھیک آ رہی ہے؟ جی اب ٹھیک آ رہی ہے. اچھا، یہاں پہ میں وہ کہہ رہا تھا ٹائم کو جو ہے نا، ہمیں وقت کی قدر جو ہے نا وہ شاید وہ کامیاب کی سیڑھی پہ پہنچ جاتے ہیں، وہ اپنی منزل پہ پہنچ جاتے ہیں، اس لیے شاید اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ یہ وہی وقت ہے جو پہلے تھا جس نے ناکامی سے کامیابی کی طرف لے آیا ہے. ہاں جی. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ امپورٹنس والی بات جو ہے، اگر آپ کسی کو امپورٹنس دے رہے ہیں تو وہ بھی اگر آپ کا چاہنے والا ہے تو وہ آپ کو ضرور امپورٹنس دے گا. بالکل. یہ چیز ہے. تو یہ چیز شاید بہت ساری سلیبریٹیز ایسی ہیں جو اس چیز کے مین کے اگینسٹ ہے، ٹائم کی پابندی کرنا، دوسرے امپورٹنس والی، تیسرے نمبر پہ مین کے گیٹ ٹوگیدر کسی کے ساتھ اگر آ جائے، عام لوگ ان سے ملنے آ جائیں تو وہ نہیں ملتے. یہ بہت ساری چیزیں ہیں. اچھا چلو، جی یہ چیز ہو گئی. اچھا، سب سے میں اب یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی مما نے اور پاپا نے مین کے آپ کو کیا نصیحتیں کی ہیں، جو مین نصیحتیں ہیں، 2 پاپا کی اور 2 مما کی، وہ بتا دیں. دیکھیں، ویسے تو یہ بتانا تو بہت مشکل کام ہے، کیونکہ ہمارے پیرنٹس ہمیں اکثر نصیحتیں کرتے رہتے ہیں. نصیحت سے زیادہ مجھے لگتا ہے عمل، جو آپ عملاً کرتے ہیں اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے آپ کے بچوں پہ. جی تو جی بالکل، وہی جن 2 نصیحتوں پہ آپ نے مین اپنے مشن میں، اپنے گول میں جن کو آپ نے انکلوڈ کیا ہے وہ چیز بتائیں. جی، وہ میری امی نے ہمیشہ یہ کہا کہ جب بھی کسی کو مشکل میں دیکھو تو اس کی مدد کریں. کم از کم آپ اور کچھ اس کے لیے کر سکتے ہیں. آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو آپ اس کو کم از کم حرف تسلی دیں. اور دوسرا، میری امی نے یہ ہمیشہ کہا کہ کبھی کسی کے ساتھ غلط نہیں کرنا، اور اگر آپ کے ساتھ کوئی غلط بھی کر رہا ہے تو آپ اپنا ظرف بڑا رکھیں، اس کے ساتھ غلط نہ کریں. آخر بالکل بالکل کسی دن پرفیکٹ. تو وہ بھی سدھر جائے گا، اپنا رویہ بھی کر لے گا آپ کے ساتھ. اس کے علاوہ بابا نے ہمیشہ یہ کہا، اگر آپ اچھے ہیں، آپ کا اندر اچھا ہے نا، آپ مہینے تو آپ کو ہمیشہ اچھے لوگ ملتے ہیں اور آپ کو کسی کو وضاحت دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور انہوں نے دوسری بات مجھے ہمیشہ کہی کہ پازیٹیو رہیں، اور کبھی بھی بیٹا زندگی میں کسی کو اپنے کردار کی وضاحت نہیں ہوں دینی. کوئی آپ سے کے کردار پہ بات کرتا ہے، کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب کردار پہ بات ہو تو بولنا چاہیے. میں کہتی ہوں نہیں، کردار پہ جب کوئی بات کر دے تو بالکل بھی نہیں بولنا چاہیے، وہاں بات ہی ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ جو انسان اس حد تک جا کے آپ کے کردار پہ بات کر سکتا ہے، وہ پھر آپ اس کو بے شک جتنی وضاحتیں دے دیں اس پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا. تو بہتر یہی ہے ایگزیکٹ، خاموشی بالکل اختیار. یہ بات، بالکل آپ نے بالکل بالکل. پرفیکٹ کہا. ہاں، خاموشی اختیار کریں ایسے لوگوں کے لیے، کیونکہ آپ اگر ان کے اوپر الفاظ ضائع کریں گے تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ جو انسان آپ کے بارے میں سوچ کے یہ کہہ سکتا ہے تو آپ اس کی سوچ نہیں بدل سکتے. آپ اپنا عمل آپ اپنے عمل پہ توجہ دیں، بس وہ خود ہی کسی نہ کسی دن سمجھ جائے گا. باقی ہمارے جس پاس کی تو اتنا تھنک جی نیگیٹو ہونی ہے نا، تو آپ اس کو جتنی مرضی وضاحت دے لیں، اس نے الٹا اس پہ اور کوشچننگ کرنی ہے. اس بالکل. میں وہی پھر مین کے اس کی ایک سوچ جو ہے نا وہ نیگیٹو ہی ہے. تو پھر بالکل. آپ جتنی مرضی وضاحت دینے کی کوشش کر لیں، چاہے آپ جتنی مرضی سچے ہوں، پھر اس نے ایسے کوشچن کرنے ہیں کہ ہمارے پاس ان کا جواب بھی نہیں ہوتا بعض اوقات. ایسا بالکل ہوتا ہے. تو ایسا ہی ہے. اس لیے میں بھی یہی بات کہتا ہوتا ہوں کہ سچ کو جو ہے نا وہ صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جھوٹے کو جو ہے وہ جھوٹے صفائی دیتے ہوتے ہیں. سچ کو جو ہوتا ہے وہ سب کے سامنے ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. تو ایسا ہی ہے. سچ ہوں سے ہوں میں کبھی شرمندہ نہیں ہوتا. اور آپ کو مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتی کہ ہر انسان ہر جگہ ہی سچ بولتا ہے. کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جب ہم مجبور بھی ہو جاتے ہیں جھوٹ بولنے کے لیے. ہم میں سے بالکل کوئی بھی ایسے. 100% سچا نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ کم از کم کسی کے بارے میں بات نہ کریں اس طرح کی جس سے کوئی دوسرا ہرٹ ہو. مطلب آپ کا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے کہ کسی کا کردار کیسا ہے، یہ تو اللہ کا اور اس بندے کا معاملہ ہے، وہ جو مرضی کرے. آپ کا جو مسئلہ ہے اس پہ تو آپ کام نہیں کر رہے. آپ کا مسئلہ ہے کہ وہ ہے نا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. تو جی آپ نے بالکل.
سے جو آپ کی وجہ تخلیق ہے آپ اس کو پورا نہیں کر رہے, آپ لوگوں کی مدد نہیں کر رہے, آپ کو انسانیت کی خدمت کے لیے نہیں کر رہے, کیونکہ اللہ پاک نے تو صاف فرما دیا کہ میں تو معاف کر سکتا ہوں لیکن حقوق کیا نا. اور ہم کیا کر رہے ہیں, 5 وقت کی پڑھتے ہیں, تہجد اور پتہ نہیں کیا کیا سارا کچھ, میں کوئی تکلیف نہیں ہے, ہمارا ساتھ رشتے دار سے ہم لوگ کہتے ہیں کہ خودکشی ہو جاتی ہے, فلاں نے خودکشی کر لی, فلاں یہ خوشی کا مطلب وہ وجہ کیا تھی پیچھے, وجہ جاننے کے لیے ہم کو ہوتے ہیں, کیونکہ ہم نے اس کو اتنا مجبور کر دیا ہوتا ہے کہ وہ خودکشی پہ مجبور ہو جاتا ہے. اب ہمارا مین مسئلہ کیا ہے ہماری سوسائٹی کا, ہم بات جن ٹاپکس پہ کرتے ہیں وہ کرنے کی ہی نہیں ہے, اور جن پہ کرنی چاہیے وہ ہم کبھی کرتے ہی نہیں. ہم نے کن ٹاپکس پہ بات کرنی ہے کہ اس سوسائٹی کے مسائل کیا ہیں, کس کو ہماری ضرورت ہے, کہاں کہاں ہم نے اس کو سرو کرنا ہے, اور ہم بات کرتے ہیں فلاں فلاں امیر ہے, فلاں غریب ہے. مطلب ان ٹاپکس پہ مسئلہ نہیں ہے بات کرنا. یہ آپ مطلب آپ اس انسان کے اوپر بات نہیں کر رہی ہے, تو آپ بنانے والے کہ اس پہ انگلی اٹھا رہے ہیں, خدا نہ اللہ معاف کرے, نعوذ باللہ. مطلب آپ کو لگتا ہے کہ وہ غلط بنا سکتا ہے, اس نے جو چیز بنائی ہے وہ بہترین بنائی ہے. اور مجھے بالکل لگتا ایسے ہے خوبصورتی جو ہوتی ہے وہ انسان کے اندر ہوتی ہے, اور آپ کی آنکھ کے اندر ہوتی ہے خوبصورتی. آپ کو ہر وہ انسان خوبصورت لگتا ہے جو آپ کو اچھا لگتا ہے, اور سب خوبصورت ہے, مجھے تو سب بہت پیارے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا, وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز خوبصورت ہے, اور سب سے خوبصورت ہر انسان ہی بہت زیادہ خوبصورت بنایا گیا ہے. اور سب سے زیادہ جو دیکھیں نا, ہم کتنے زیادہ خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 آنکھیں دی, ناک بھی دیا, ٹھیک ہے, زبان بولنے کے لیے زبان دی, کام کرنے کے لیے 2 ہاتھ دیے, کھانا کھانے کے لیے, چلنے کے لیے ٹانگیں دی. ان لوگوں کو بھی دیکھیں جن کا کوئی ایک ہاتھ نہیں ہے, 2 ہاتھ نہیں ہے, یا کسی کی ٹانگ نہیں ہے, کسی کا کوئی بازو فل بازو نہیں ہے, تو ان چیزوں کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں. ان کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں, تو ہمیں کیوں نہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے, بس ہم ان کو دیکھ کے وہ کہہ سکتے ہیں نا کہ کچھ سیکھ لیں, لیکن ہمارا یہی علم ہے کہ ہم نہیں سیکھنا, ہم نے صرف باتیں کرنی ہیں, عملاً ہم نے کچھ نہیں کرنا. اور جو لوگ عملاً کر رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ اللہ نے جنہیں توفیق دی ہوتی ہے, ہم ان کو بھی نہیں بخشتے, ہم بلا وجہ کا کرٹیسائز کرتے ہیں ان کو. تو کرٹیسزم ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ, ہم شکی لوگ ہیں, کسی پہ اعتبار نہیں کرتے, کیونکہ ہمیں اپنے آپ پہ اعتبار نہیں ہے تو ہم دوسروں پہ کیسے کریں گے. ظاہر سی بات ہے, وہی دوسروں کو دیں گے جو آپ کے اندر ہوگا. اب بالکل فرض ایسے. ٹرسٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ذات پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ اتنے کے ساتھ کوئی دھوکا نہیں کر سکتا. اور یقین کریں, اگر آپ کسی کے ساتھ دھوکا نہیں کرتے نا, تو کوئی آپ کے ساتھ دھوکا کر بھی رہا ہو نا, تو وہ کبھی دھوکا ہوتا نہیں آپ کے ساتھ. اللہ آپ کو بچا بالکل لیتا ہے ایسے. آپ جب کسی کے ساتھ برا نہیں چاہیں گے, کسی کا برا نہیں چاہیں گے, کسی کے ساتھ برا نہیں کریں گے, تو آپ کے ساتھ کبھی بھی وہ ویسا برا نہیں ہوگا. نہ کوئی آپ کے بارے میں اگر سوچتا بھی ہے تو وہ کر نہیں سکے گا, اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. پھر ہم مطلب کوئی غلطی مطلب نہیں کریں بھی تو پھر اللہ معاف کر دیتا ہے, کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ ہمارے دل میں کوئی ایسی غلطی نہیں ہے, مطلب خیانت نہیں ہے. آپ منافقت, مجھے سب سے بڑا مسئلہ جو میرے ساتھ ہے وہ یہ کہ میں کہتی ہوں منافقت نہیں ہونی چاہیے ہماری سوسائٹی میں. ہم سب بہت بہت زیادہ منافقت کرتے ہیں دلوں میں. ہم کسی کو برداشت ہی نہیں کر سکتے آگے جاتا ہوا, دیکھ ہی نہیں سکتے کہ اگر ہم سے کوئی آگے بڑھ رہا ہو. بہت عدم برداشت والے لوگ ہیں, ہم نہیں برداشت کرتے یہ چیز. بعض اوقات ہمارے پاس یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی کو دیکھ کے کہتے ہیں وہ ایسا ہے, ایسا ہے, وہ ایسے کر رہا ہے. بس ہمیں اپنے کام سے مقصد ہونا چاہیے. سب سے مین بات جو ہے, ہمیں اپنے کام سے لینا ہے. جو بھی پرپز ہے, ہمیں اپنے کام سے لینا دینا رکھنا چاہیے. ہمیں اپنے کام سے مقصد ہونا چاہیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, ہم کیا کر رہے ہیں, اور ہم نے فیوچر میں کیا کرنا ہے, ہمارا کیا پرپز ہے اس دنیا میں آنے کا. ہم کیوں دوسروں کو کہتے ہیں کہ فلاں ایسا ہے, وہ ایسے کر رہے ہیں. ہم دوسروں کے بارے میں باتیں کرتے رہتے ہیں, نہ کہ ہم اسی ٹائم کو جو ہم دوسروں پہ باتیں کرتے ہیں یا دوسروں کے بارے میں, تو ہم اپنے لیے کیوں نہیں یوٹیلائز کر سکتے اس ٹائم کو. بالکل ایسا ہی ہے. ہمیں خود کو مطلب میں وہی تو بات کر رہی ہوں کب سے, کہ ہمیں خود کو جو ہے نکھارنا ہے جی اپنی ذات. بالکل ایسے ہے.
دوسروں کے لیے لگا رہے ہیں، دوسروں کے بارے میں سوچنے میں اپنے پہ لگا لیں تو زیادہ آئی تھنک زیادہ اچھے ریزلٹس آئیں گے۔ بالکل ایسے۔ اچھا، اینڈ میں آپ آڈینس کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ میں اینڈ میں جو آڈینس ہماری کو یہ آڈینس سن رہی ہے ہمیں آڈینس سن رہی ہے یا بعد میں سنے گی، تو ان کے بارے میں ان کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گی؟ میں اپنی آڈینس کو یہی پیغام دینا چاہتی ہوں کہ ہمیشہ پازیٹیو رہیں، پازیٹیو سوچیں، کیونکہ آپ لوگ بہت اچھے پیارے لوگ ہیں، اللہ نے آپ کو بہت اچھے اچھے کاموں کے لیے بنایا ہے، تو جس مقصد کے لیے اپنے مقصد کو پہچانیں، اپنی ذات سے باتیں کریں، اپنے لیے وقت نکالیں، اپنا محاسبہ کریں اور سکیں، آپ کو دعاؤں کی اور تعریف کی ضرورت نہ پڑے، لوگ آپ کے لیے خود بخود دعا کریں اور کبھی کسی پہ بلا وجہ تنقید نہ کریں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ شکریہ۔ ٹھیک ہے جی، تو بہت اچھا ہوا آپ سے یہ ساری چیزیں سن کے۔ جی ٹھیک ہے جی۔ آج کا جو ہمارا سیشن تھا وہ تھا ہمارے گیسٹ کے اباؤٹ لائف کے گولز کے بارے میں، جو انہوں نے اپنی لائف کے سٹوریز بتائیں کیسے کیا اور آگے کیا پیشن ہے ان کا۔ تو ایٹ دا اینڈ میں بھی سب کو یہ میسج دینا چاہوں گا کہ سب وقت کی قدر کریں اور اپنے آپ پہ انویسٹ کریں جتنا ہو سکتا ہے، اور دوسروں کے بارے میں نہ سوچا کریں، اپنے بارے میں سوچیں اور اپنی نیت کو اچھا رکھیں، اپنے عمل سے دکھائیں کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں، کیا بن رہے ہیں، کیونکہ اقبال بھی کہتا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ جزاک اللہ۔